آج کی اس ویڈیو میں نمرود کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا اور آخر کار اس کا کیا انجام ہوا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہوئے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین تھے اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ چونکہ ایک مدت سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور عالیت آ گئی تھی۔ سرکشی و تکبر، نخوت و غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نمرود بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے ہی تاج شاہی اپنے سر پر رکھا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت تھے اور اس کے مقرب تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے ایک ستارہ دیکھا جس کی روشنی میں چاند اور سارے ستارے بے نور ہو گئے تھے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے ان کو شہر سے دور ایک غار میں چھپا لیا۔ اسی غار میں چھپ کر روزانہ ان کی والدہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام اشیاء کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ وہ یہ اشیاء انہی لوگوں کو دیتا تھا جو اس کی پرستش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متباعل جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کے لائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اسے اپنے متباعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا اور اپنے دعوت حق کو جاری رکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نمرود نے ایک دن آپ کی تبلیغ سے تنگ آ کر آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کے ساتھ مناظرہ کیا۔ نمرود نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو جیل میں سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو پھانسی دے دی۔ پھر بولا جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود نہایت ہی احمق آدمی ہے جس نے جلانے اور مارنے کا یہ مقصد سمجھ لیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسری ایک واضح دلیل پیش فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہو کر گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے بیٹے سے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سوال کو نظر انداز کر کے جھک کر ایک چھوٹا سا بت اٹھایا اور نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے، جسے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: ابا جان، آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے اور دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔
تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کو منتظر تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بت توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ آیات میں آتا ہے کہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ یہ منت مانتا کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگانی تھی اس دن شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جب اس لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کے باعث کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جو نہ ہی نمرود کے کن ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو کہ اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ منجنیق بنانے والے کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کے بعد اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد پوری قوم 7 دن اور رات اس میں آگ لگا کر بھڑکانے کا کام کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے گیز و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، بیس بدل کر پورے اس عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت آپ منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کو مجھ سے مدد کی حاجت ہو تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں، اپنے رب کی طرف سے۔
جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا اور فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی کا نہ کہتے تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ تھا کہ دہکتی ہوئی آگ کا گلزار ہونا حضرت ابراہیم کے لیے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے آگ کو مشرکین کی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت پریشانی و اضطراب میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس نازک صورتحال میں جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔ پسینے کے علاوہ کوئی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی کوئی اور کام لیا جا سکا۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت ستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، جس کا سایہ 1 میل تک ٹھنڈک اور سلامتی تھا، کہ آس پاس آگ اپنے شعلوں کے ساتھ برق رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے وہ کلمات ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے ہوئے کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اسی طرح ابن عساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو کہا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، تو اللہ سے دعا کر کہ اپنے ارد گرد کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ آگ کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ پھر آپ کو گلے سے لگایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض کا کہنا ہے کہ 40 دن تک رہے اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ قرآن مجید میں آتش نمرود جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ آتش نمرود کے واقعات میں بہت سے واقعات منسوب ہیں، جن میں سے ایک چھپکلی کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف رہے تھے، سوائے چھپکلی کے، وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا اور سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس کا اور اس کی قوم کا کیا انجام ہوا، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جب نمرود نے سرکشی کی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لشکر لاؤ، میں اپنا لشکر لاتا ہوں، اور مقابلہ کرنا چاہا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو ہی اسے ہلاک کر۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کے لشکروں پر اللہ نے اپنی فوج بھیجی، جو دنیا کی ادنا مخلوق تھی، یعنی مچھروں کا لشکر بھیجا، جس نے اس کی قوم کو تباہ کر ڈالا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ اس سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی۔
مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ جب اسے دمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا، چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے۔ اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور پھر 400 سال تک پٹتا رہا، پھر اسی حال میں ذلت کے ساتھ مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی۔